السلام علیکم دوستو، خوش آمدید ہسٹری و سفیان میں۔ آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کی جس کے نام کے ساتھ عدل لفظ خود جڑ جاتا ہے۔ ہوا جب چلتی ہے اس میں انصاف کی خوشبو آتی ہے۔ جب قیادت کا ذکر ہوتا ہے تو ایک نام سب سے اونچا کھڑا نظر آتا ہے، وہ نام ہے عمر بن خطاب، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ دوستو، آپ تاریخ کے کسی بھی حکمران کو اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی نہ کوئی کمزوری، کوئی نہ کوئی بد نظمی ضرور ملے گی، مگر عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت ایک ایسا دور جہاں طاقت بھی تھی، انصاف بھی، وسیع سلطنت بھی تھی، مگر حکمران مٹی پر بیٹھتا تھا۔ قانون سخت بھی تھا مگر عدل سب سے پہلے۔ یہ وہ حکمران ہیں جن کے انصاف کی قسم دشمن بھی کھاتے ہیں، جن کی باتیں آج بھی لا بکس میں مثال بن کر لکھی جاتی ہیں، جنہوں نے ثابت کیا کہ عدل صرف حکم سے نہیں کردار سے قائم ہوتا ہے۔ تو آئیں آج کھولتے ہیں عدل فاروقی کا دروازہ، وہ دور جسے دنیا گولڈن ایج آف جسٹس کہتی ہے۔ اسلام سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے طاقتور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ گھوڑا سواری، نیزہ بازی، پہلوانی، یہ سب ان کی پہچان تھا۔ غصہ تیز، قدم مضبوط، فیصلہ سخت، لیکن انصاف کی چنگری پیدائش سے تھی۔ قریش کے لوگ انہیں سفارت، مذاکرات، قبائلی فیصلوں کے لیے جانتے تھے، کیونکہ وہ سچے تھے، جو بات دل میں وہی زبان پر۔ یہ وہ فطرت تھی جس نے آگے چل کر انہیں دنیا کا عظیم ترین حاکم بنایا۔ میں اسلام کے سخت مخالف تھے۔ ایک دن تلوار لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا۔ رستے میں کسی نے بتایا، پہلے اپنی بہن کو تو روکو، وہ بھی مسلمان ہو چکی ہے۔ غصہ بھڑک اٹھا، بہن کے گھر پہنچے، اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، لفظ اتنے پاک کہ عمر بن خطاب کا دل لرز گیا۔ بہن کی پیشانی سے بہتا خون دیکھا اور اسی لمحے اندر کا پتھر دل پگھل گیا۔ کہا، مجھے وہ قرآن دکھاؤ۔ آیت پڑھی، آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں اور وہ لمحہ تاریخ بدل دینے والا بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا اور پہلی مرتبہ مسلمانوں نے کھلے عام کعبہ میں نماز ادا کی۔ اسلام کے جسم کو پہلی بار مضبوط کندھا ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد امت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب کیا، لیکن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی تقریر سنے، اگر میں صحیح کام کروں تو میرا ساتھ دینا، اور اگر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ الفاظ نہیں تھے، یہ پوری حکومت کا آئین تھا۔ پھر شروع ہوا تاریخ کا عظیم ترین 10 سالہ دور، ایک ایسا نظام جو آنے والی صدیوں کے بادشاہوں نے نقل کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب کوئی نہ ہو سکا۔ ناظرین، مصر کے گورنر کا واقعہ ہے۔ ایک غریب عرب شخص مصر سے مدینہ آیا، کہتا ہے گورنر کے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور کہا میں گورنر کا بیٹا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً بلا لیا۔ بیت المال کے صحن میں گورنر کھڑے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عام آدمی کو توڑا پکڑایا اور کہا، جس نے مارا ہے اس سے بدلہ لو۔ پھر وہ جملہ کہا جو پوری دنیا میں قانون کی بنیاد بن گیا، تم نے لوگوں کو اب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد چنا تھا۔ یہ ہے وہ عدل جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ دنیا نے ہزاروں حکمران دیکھے، طاقت والے بھی، علم والے بھی، دولت والے بھی، مگر انصاف کا تاج صرف ایک سر فٹ بیٹھتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آج دنیا کی بہترین قوانین، بہترین عدالتیں، بہترین حکومتیں، سب یہی وجہ ہے کہ انصاف کی تاریخ اگر ایک جملے میں لکھی جائے تو وہ ہوگا عدل فاروقی، انسانیت کی سب سے اعلیٰ مثال۔ اور یہ تھا آج کا سفر، ایک تاریخ سفر سرفراز کرتے ہوئے ہسٹری و سفیان پر۔